بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب چوراہی کی اگلی قسط میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آفتاب چوراہی ہمارے قبلہ حضرت صاحب، قبلہ والد گرامی، قبلہ مرشد گرامی حضور ریاض الملت محدث اٹک مفسر اعظم قبلہ پیر مفتی ابو النصر محمد ریاض الدین قادری چشتی نقشبندی سہروردی قدس سرہ العزیز آپ نے تحریر فرمائی تھی۔ تو اس قسط میں ہم قبلہ عالیہ حضرت مولانا خواجہ احمد شاہ صاحب علیہ رحمہ کا ذکر مبارک آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ مختصر، آپ حضرت خواجہ دیدار شاہ صاحب علیہ رحمہ کے گھر پیدا ہوئے، یعنی حضرت خواجہ نور محمد صاحب کے بیٹے دین محمد صاحب اور خواجہ دین محمد صاحب کے بیٹے الحاج حضرت صاحبزادہ الحاج دیدار شاہ صاحب اور ان کے بیٹے حضرت قبلہ خواجہ احمد شاہ صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت خواجہ دیدار شاہ صاحب علیہ رحمہ کے گھر پیدا ہوئے، کیونکہ خواجہ صاحب موصوف کا وصال آپ کی 17 سالہ عمر میں ہی ہو گیا تھا، یعنی حضرت الحاج دیدار شاہ صاحب والد گرامی کا۔ اس لیے آپ کی پرورش قبلہ عالم خواجہ دین محمد صاحب یعنی آپ کے دادا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی۔ حضرت قبلہ احمد شاہ صاحب نے چونکہ اپنے قبلہ والد صاحب کو قبلہ عالم کی خدمت کرتے دیکھا تھا، اس لیے بچپن سے ہی حضور علی کی خدمت کے لیے تیار ہو گئے، شب و روز اسی میں مصروف رہنا سعادت سمجھتے تھے، اور اپنے والد ماجد کے انتقال پرملال کے بعد تو اپنا فرض ہی سمجھ لیا۔ جد مشفق و مہربان نے حضرت موصوف کو 5 سال 5 یوم کی عمر میں بروز بدھ تعلیم دین شروع کرا دی، اور تحصیل علوم کے بعد آپ کے جد امجد خواجہ دین محمد صاحب نے اپنی ہین حیات میں اپنا سجادہ نشین مقرر فرما کر اپنی زندگی کے آخری 13 سال سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھا اور منازل سلوک کے اعلیٰ ترین مناصب پر پہنچا دیا۔ سبحان حضرت عظیم البرکت نے پھر علوم و فنون اور فیوز و برکات کے دریا بہائے، آخر اس دار فانی سے نقل مکانی کر کے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت 22 شوال المکرم 1360 ہجری میں مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ کریم ان کی تربت اقدس پر اپنی رحمت کاملہ سے بے شمار بارشیں برسائے، آمین۔ حضرت مرحوم و مغفور کے چمنستان میں بے شمار خوبیوں کے مالک، زیور علم و عمل سے پیراستہ، سلسلہ عالیہ کی توسیع سے آراستہ، جناب پیر ابو الکلیم الحاج حضرت خادم حسین بادشاہ سجادہ نشین چورا شریف بقید حیات اور اپنے حلقہ بگوشوں کو فیض یاب کرنے میں مصروف ہیں۔ جس وقت یعنی آفتاب چورائی ہمارے قبلہ صاحب نے لکھی، تو اس وقت قبلہ پیر ابو الکلیم الحاج
حضرت خادم حسین بادشاہ جو رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات تھے۔ ان کے متعلق نیچے آپ نے حاشیہ میں لکھا ان کی اولاد کے کہ آپ کے صاحبزادگان بھی، یعنی حضرت پیر خادم حسین بادشاہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ کے صاحبزادگان بھی بفضلہ تعالی الولد سر لابی ہے کے مصداق ہیں، جن میں سے صاحبزادہ طاہر بادشاہ صاحب سے گاہے گاہے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہمارے قبلہ صاحب لکھ رہے ہیں۔ اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں حضرت ابو الکلیم نے صبور شریف قبلہ عالم کے چیلم کی تقریب میں انہیں یعنی کن کو؟ حضرت صاحبزادہ پیر طاہر بادشاہ صاحب کو، اب یہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت عطا فرمائے، اب ان کی بھی کافی عمر ہے، تو یعنی حضرت خواجہ وہ اوپر ذکر ہو رہا ہے، تو چیلم کی تقریب میں انہیں قبلہ عالم کا جانشین قرار دے کر موصوف کی دستار بندی کی رسم ادا فرمائی تھی۔ اچھا، اوپر ہم پڑھ رہے تھے کہ خواجہ حضرت خادم حسین بادشاہ سجادہ نشین چورا شریف باقاعد حیات اور اپنے حلقہ بگوشوں کو فیضیاب کرنے میں مصروف ہے۔ خدا تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر باقی رکھے، لیکن کاش اب جس ہستی کے لیے جو ہستی یہ کتاب لکھوانے کا یعنی بہانہ بنی، جن کا ذکر مبارک ان کا یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ کاش کہ شریعت و طریقت کی چلتی پھرتی تفسیر و تصویر، پیکر محبت و اخلاص، مرجع عوام و خواص، میدان تقریر کے شہباز، بلند پرواز، حقیر راکم الحروف کے آقا و مولا حضرت الحاج سیدی خواجہ محمد ارشاد حسین بادشاہ صاحب نوری چوراہی ثم صبوری اس عالم فانی کو اپنے فیوز و برکات سے محروم کر کے عالم جاودانی میں جا مکین ہوئے۔ اللہ کریم انہیں اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے۔ اس کتاب کی تالیف کا سبب حضور ہی کی ذات جامع الصفات ہے، یعنی کس کی جی؟ آفتاب چرائی کی۔ آفتاب چرائی لکھنے کا سبب یہ خواجہ صاحب بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے آباء و اجداد و امجاد کی پابندی شریعت و پاسبانی طریقت کا صدقہ سیاکار کی اس نوشت کو درجہ قبولیت دے کر میری اور میرے والدین کریمین کی مغفرت اور حضرت موصوف کی بلندی درجات کا سبب بنائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہیں حضرت خواجہ پیر محمد ارشاد حسین بادشاہ نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار صبور شریف میں ہے، یہ گجرات کے پاس۔ ابھی مجھے سعادت نصیب نہیں ہوئی وہاں حاضری دینے کی، انشاءاللہ ارادہ ہے۔ تو بہرحال آپ کا ذکر مبارک ہم یہاں سے لگاتار شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ آفتاب چورائی، یہ جناب آفتاب چورائی کا اس تصنیف کا پہلا صفحہ ہے، یہ ہمارے قبلہ صاحب نے تو اس کا نام رکھا کہ ارشادات نوری المعروف آفتاب چورائی۔ تو سنیے جناب، قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت الحاج خواجہ
قبلہ عام محمد ارشاد حسین صاحب بادشاہ نوری قدس سرہ العزیز۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ قبلہ عام کی ولادت باسعادت بمطابق رجسٹر داخل و خارج چورہ شریف 1 اکتوبر 1927 میں چورہ شریف میں ہوئی۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے دینی تعلیم کا آغاز کیا، پھر چورہ شریف سے چند میل دور موضع سگری میں جناب حافظ محمد زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن مجید حفظ کیا۔ سبحان۔ حافظ محمد زبیر صاحب کے بارے قبلہ عزیز صاحب لکھتے ہیں کہ موصوف نہایت ہی نیک سیرت، پیکر ادب و احترام اور حضرت چورائی کے مخصوص احباب میں سے تھے۔ موصوف نے اپنے جانشین حافظ بشیر احمد صاحب اور نذیر احمد صاحب اور مختار احمد صاحب چھوڑے ہیں۔ تو یعنی حضرت خواجہ پیر محمد ارشاد حسین بادشاہ نوری نے قرآن پاک سگری میں حافظ محمد زبیر صاحب کے پاس حفظ کیا۔ یہ سگری ناڑا جو ہے نا کوٹ چھجی سے آگے، تو ابھی بھی ان حافظ صاحب کی برکات جاری ساری۔ پھر آگے سماعت فرمائیں جی۔ پھر درس نظامی کی تکمیل اپنے بزرگوں کے علاوہ ضلع گجرات شریف کے مختلف مقامات سے مشاہیر اہل فنون سے کی، جن میں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اور محترم المقام حضرت مولانا حافظ سید علی صاحب کے اسماء گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کتب معقول آپ نے حضرت مفتی محمد حسین صاحب نعیمی سے پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علامہ محمد عالم صاحب سیالکوٹی سے بھی استفادہ فرمایا، اور بالآخر دورہ حدیث شریف اہل سنت و جماعت کی قدیم درسگاہ حزب الاناف میں استاذ العلماء حضرت علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ یہ حزب الاناف آپ داتا صاحب کے دربار مبارک پر حاضری دیں تو ایک سائڈ پہ بہت بڑی درگاہ بھی ہے اور دارالعلوم بھی، حزب الاناف۔ آپ نہ صرف رسمی صاحبزادے تھے، کون جی؟ حضرت صاحبزادہ پیر ارشاد حسین بادشاہ نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نہ صرف رسمی صاحبزادے تھے بلکہ مکمل عالم دین، بہترین قاری قرآن اور بلند پایا مبلغ اسلام بھی تھے۔ ماہنامہ رضائے مصطفیٰ گوجروالا نے قبلہ عالم کے وصال کے 1 ماہ بعد ذوالقعدہ کے شمارے میں یک زمانہ صحبت با اولیاء کے جلی عنوان سے فقیر کا ایک تعارفی مضمون شائع کیا تھا، جو احباب کے بہت زیادہ پسند کرنے کی بنا پر لفظ بلفظ جزو کتاب بنانا بہتر سمجھتا ہوں۔ ملاحظہ ہو، یک زمانہ صحبت با اولیاء 25 شعبان المعظم 1397 ہجری بروز جمعرات پاکستان کی مقبول ترین شخصیت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نور محمد صاحب نقشبندی چورائی مرحوم کے چشم و چراغ زیب درگاہ نوریہ چورہ شریف حضرت خواجہ محمد ارشاد حسین صاحب نوری چند روزہ علالت کے بعد راولپنڈی کے ایک ہسپتال میں انتقال فرما گئے۔ آپ کو بابا جی خواجہ نور محمد مرحوم کے مزار پرانوار کے احاطہ میں اپنے والد ماجد حضرت احمد شاہ صاحب کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے۔ اچھا، آپ کا یعنی مزار ادھر ہی ہے چورہ شریف میں، تو میں نے یہ بس اپنے تے ہی سمجھ لیا تھا کہ سبور شریف۔ آپ کے انتقال کی خبر فوراً ہر طرف پھیل گئی اور ہزاروں کی تعداد میں
عقیدت مند مختلف اضلاع سے چورہ شریف حاضر ہوئے۔ ایک عظیم اجتماع نے نماز جنازہ میں شمولیت کا شرف حاصل کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجسمہ اخلاق، پیکر اخلاص، راہبر کامل اور اپنے اسلاف کے صحیح جانشین تھے۔ ملک و ملت کے حق میں آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ آپ بے ریا عابد، زیور تقوی سے پیراستہ زاہد، اہل سنت کی مشہور درسگاہ جامعہ حزب الاناف لاہور کے مستند مایہ ناز اور نامور خطیب تھے۔ سبحان اللہ۔ باقی اضلاع کے علاوہ ضلع اٹک میں سنی بریلوی مسلک کی اشاعت و تبلیغ موصوف کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا نعتیہ کلام جس خوبی سے پیش کرتے تھے وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ تلاوت کلام پاک سے مسحور کرنے میں آپ بے مثال تھے۔ حضرت قبلہ سیدی محدث اعظم پاکستان لیل پوری رحمت اللہ علیہ سے آپ کو والہانہ عقیدت تھی۔ فقیر کو لائل پور شریف دورہ حدیث کے لیے آپ ہی نے بھیجا تھا۔ عشق رسول پاک اور کیسی کیسی ہستیاں، عشق رسول پاک اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم آپ کا نصب العین تھا۔ سیرت مبارکہ، آپ صحیح معنوں میں عاشق رسول تھے۔ اٹک جیسے دور افتادہ علاقہ میں پیدل چل کر اللہ اکبر، کیسی کیسی ہستیاں گزری ہیں، سبحان اللہ۔ اٹک جیسے دور افتادہ علاقہ میں پیدل چل کر آپ نے 26 سال متواتر مسلک اہل سنت اور عشق رسالت کی وہ تبلیغ فرمائی جس کا اعتراف کرنے سے بیگانوں کو بھی چارہ نہیں۔ دیگر مشاغل کے علاوہ دونوں مرتبہ تحریک ختم نبوت میں بھی حصہ لیا۔ اور جمعیت علماء پاکستان سے منسلک رہے۔ آپ تصنع اور بناوٹ کے بالکل خلاف سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم رہنما اور بلا مبالغہ متبع سنت، با وفا، با حیا اور شب خیز پارسا تھے۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ چند سالوں سے سبور شریف ضلع گجرات میں علوم ظاہری و باطنی کی اشاعت کا مرکز قائم کر رکھا تھا۔ چنانچہ مذکورہ بستی میں جامعہ نوریہ کے نام سے ایک شاندار دینی درسگاہ اور چورہ شریف میں ایک نہایت ہی عالی شان مسجد جو اپنے خرچ پر اپنی نگرانی میں تیار کروا کر تازہ ترین یادگار چھوڑی ہے۔ پاکستان کے ہر ضلع میں آپ کے ارادت مند کثیر تعداد میں آپ کی تعلیمات سے مستفید ہو کر مسلک حقہ کی اشاعت و تبلیغ کے علم بردار ہیں۔ پنجاب کے اکثر اضلاع میں حقیر نے خود حضرت کی غلامی میں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، جبکہ اٹک میں جامعہ غوثیہ معینیہ رضویہ ریاض الاسلام موصوف ہی کے فیض کا
ایک ادنا سرچشمہ ہے۔ آپ صاحب تصرف بزرگ تھے، لیکن فقیر کے خیال میں اظہار کرامت کی بجائے استقامت پر سختی سے کاربان تھے۔ آپ کے خالہ زاد بھائی جناب پیر عادل حسین بادشاہ صاحب، جو سفر و حضر میں عموماً آپ کے ساتھ ہوتے تھے، نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک ان کی سب سے بڑی کرامت شریعت مطہرہ کی پابندی۔ ہر دم ذکر الہی میں مشغولیت اور تبلیغ دین کے اہم فریضہ کی ادائیگی تھی۔ موصوف کا کہنا ہے کہ بوقت وصال سبحان بار بار کلمہ شہادت اور یا رسول اللہ کا ورد کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ فریضہ تبلیغ باقی اضلاع کے علاوہ اٹک میں جس حسن و خوبی سے قبلہ عالم نے انجام دیا ہے اور سنی بریلوی مسلک کی جو اشاعت فرمائی ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ ذکر الہی، عشق رسول کریم، حب اہل اللہ کے موضوعات پر مسلسل 5 گھنٹے تک نہایت ہی دل نشین اور قابل آفرین بیان سے سامعین کو مستفید فرمایا کرتے تھے۔ منکرین شان رسالت اور فتنہ رفض و خروج کا رد آپ جس پیرایا میں کرتے تھے وہ انہی کو زیبا تھا۔ تقریر کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ حالات کے عین مطابق کلم الناس علی قدر عقولہم کا صحیح مصداق ہوتی تھی۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے کلام کیا کرو۔ اہل علم کی مجالس میں علمی مذاکرات، صوفیاء کی محافل میں تصوف کے مسائل پر سیر حاصل بحث، لیکن عوام الناس میں ان کی دل لگی کے لیے مسائل ضروریہ کے ساتھ جائز مذاق کو بھی شامل فرماتے تھے۔ سحر کلامی کا یہ عالم تھا کہ متواتر کئی گھنٹوں کی تقریر میں کوئی آدمی تنگ نظر نہیں آتا تھا، یعنی تنگ نظر نہیں آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ این سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشن خدائے بخشندہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، پہلے بھی اور آئندہ بھی فرمائے۔ تو اگلی ایک ساتھ میں آپ کی تقاریر جو ہمارے قبلہ صاحب نے یہاں اسی آفتاب چوراہی میں آپ نے تحریر فرمائی ہیں، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ فقیر کو اپنی مستجاب دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اصل میں یہ ایسی علمی اور روحانی اور خداداد صلاحیتوں کی مالک ہستیاں گزری ہیں کہ مجھ جیسا کم علم کم عمل بندہ بھی ان کا ذکر صرف پڑھتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہا۔ تو آپ ان کی یعنی حضرت خواجہ پیر محمد ارشاد حسین بادشاہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی
اخلاص اور دین کی خدمت اور للہیت اور محبت کا اندازہ اسی سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کو ہم اپنے چینل یوٹیوب چینل پیر ہادی سرکار پر اپلوڈ کر دیں گے، تو آپ کو جب بھی وقت ملے تو ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ فرما کر وہاں پر پیر ارشاد بادشاہ چوراہی کے نام سے آپ جو ہے یہ گفتگو سماعت فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی شان اور موت ایمان کے ساتھ